میں نے کیبن کی الماری کھنگالی تو مجھے کونے میں پڑا ایک میگزین مل گیا۔ میگزین شکاریات کے حوالے سے تھا۔ اس میں مختلف شکاریوں نے اپنے اپنے تجربات پر مشتمل مضامین لکھے تھے۔ ہر مضمون میں شکاری اور شکار کی بھی تصویریں تھیں۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ کہتے ہیں کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ یہ آپ کی تنہائیوں کی ساتھی ہے۔ کتاب پڑھنے سے نہ صرف نالج میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے آگاہی بھی ملتی ہے۔ مجھے وہ کتاب وقت گزاری کے لیے بہترین لگی اور میں ایک کرسی اٹھا کر کیبن سے نکل کر عرشے پر آ گیا۔ سردی میں دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے ریلنگ کے پاس کرسی رکھی اور اس پر بیٹھ کر ورق گردانی کرنے لگا۔ اس میں جہانی آرنلڈ کا مضمون بھی تھا جس میں اس نے اپنی زندگی میں کیے گئے شکاروں پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک میگزین کی ورق گردانی کرتا رہا۔ پھر جب مجھے اکتاہٹ ہوئی تو میں نے رسالہ کیبن پر میز میں رکھا اور دوبارہ عرش پر آ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح مجھے اس بوٹ میں اکیلے رہتے ہوئے 2 روز مزید گزر گئے۔ اس دوران میں سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لے آتا اور انہیں آگ پر بھون کر پیٹ پوجا کرتا۔ سوائے بوریت اور فکر کے اور کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ زندگی جیسے منجمد سی ہو گئی تھی۔ وقت کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میری باقی زندگی اسی جزیرے پر گزر جائے گی اور کسی کو میرے مرنے کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میری لاش گل سڑ جائے گی۔ ان سب تفکرات کے باوجود میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ میں سارا دن عرشے پر موجود رہتا یا جزیرے پر گھومتا رہتا تھا کہ شاید کوئی بوٹ وغیرہ اس طرف آ جائے اور میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آرنلڈ کی لاش جہاں پڑی تھی ابھی بھی وہیں پڑی تھی اور چیل کوے اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا چکے تھے۔ ایک روز میری اس کی لاش پر نظر پڑی تھی تو میں پورے وجود سے دہل گیا تھا۔ مجھے اس کی نوچی کٹی پھٹی لاش دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں دوبارہ اس طرف نہیں گیا تھا کیونکہ اب مزید دیکھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اگر میرے پاس بیلچہ وغیرہ ہوتا تو میں زمین کھود کر اس کی لاش دفن کر دیتا، لیکن شاید اس کا گوشت چیل کووں کی قسمت میں لکھا تھا۔ چوتھے روز میں دوپہر کے وقت مچھلیاں پکڑنے ساحل سمندر پر پہنچا تو وہاں مجھے ایک مگرمچھ دکھائی دیا۔ مگرمچھ بہت بڑا اور خونخوار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ریت پر آنکھیں موندے یوں بیٹھا ہوا تھا جیسے دھوپ سینکنے کی غرض سے وہاں آیا ہو۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ ہانپ بھی رہا تھا۔ اس مگرمچھ کی لمبائی غالباً 20 فٹ تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ نر مگرمچھ تھا۔ میں نے پڑھا تھا کہ نر مگرمچھ مادہ کی نسبت تیزی سے بڑا ہوتا ہے اور زیادہ وزنی اور لمبا ہوتا ہے۔ بڑی نسل کے مگرمچھ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ تاہم یہ خطرہ ایسا نہیں کہ مگرمچھ انسان کے پیچھے دوڑتا ہے، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ مگرمچھ انسان کے حرکت کرنے سے قبل ہی حملہ کر سکتا ہے۔ خطرے کو بھانپ کر یا جارحانہ انداز ظاہر کرنے کے لیے مگرمچھ آواز نکالتے ہیں۔ ان کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے۔ شاید اسے ریت پر چلتے میرے قدموں کی آہٹیں سنائی دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ مگرمچھ کو دیکھتے ہی مجھے خوف نے آ گھیرا۔ مگرمچھ نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا لیکن صد شکر وہ میری طرف آیا نہیں تھا۔ البتہ خوف بدستور مجھ پر سوار تھا۔ میں مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ ترک کر کے الٹے قدموں واپس بوٹ پر آ گیا۔ مگرمچھ سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ میرے شکار کے لیے بوٹ پر آ جائے۔ عرشے پر کھڑے ہو کر میں مسلسل مگرمچھ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس بندوق بھی نہیں تھی کہ میں اس سے مگرمچھ کو مار سکتا یا ڈرا کر واپس پانی میں بھیجنے پر مجبور کر سکتا۔ ایک معمولی سے خنجر سے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مگرمچھ کی کھال ان کے پیٹ اور اطراف میں ہموار ہوتی ہے اور ان کی پشت پر سخت۔ خنجر نے تو بامشکل ہی اس پر اثر کرنا تھا۔ مگرمچھ کو اچانک حرکت کرتے دیکھ کر میں بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا رخ اسی طرف تھا جدھر میری بوٹ تھی۔ مگرمچھ کو آتا دیکھ کر میرے اوسان قطع ہو گئے اور میں حواس باختہ ہو گیا۔ میرے ہاتھ پیر بھی پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ مگرمچھ کا بوٹ کی طرف آنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ مگرمچھ میری بوٹ میں ہی چڑھ آیا تھا۔ شاید وہ میرا شکار کرنا چاہتا تھا۔ میں تیزی سے ریلنگ پر چڑھ کر ریت پر کود گیا۔ اٹھتے ساتھ ہی میں نے جلدی سے پتلون کی جیب سے خنجر نکال لیا۔ مگرمچھ ریلنگ پر چڑھ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے دیکھتا رہا پھر ریلنگ سے نیچے اتر گیا۔ اب وہ کیا کرنا چاہتا تھا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ابھی تک بوٹ میں موجود ہے یا نیچے اتر گیا ہے۔ یہ دیکھنے کی غرض سے میں محتاط انداز میں چلتا ہوا بوٹ کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ مگرمچھ عرشے پر موجود تھا لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔
میں بوٹ کی اوٹ میں ہو کر مگرمچھ کی نقل و حرکت دیکھتا رہا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد بالآخر وہ بوٹ سے اتر کر سمندر کی طرف بڑھ گیا، اور سمندر میں اترتے ہی وہ غائب ہو گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر سے بلا تو ٹل گئی تھی، لیکن میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بھی آ سکتا تھا، اس لیے میں محتاط رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد میں نے ڈرتے ڈرتے ساحل سمندر پر جا کر مچھلیاں پکڑیں اور واپس آ گیا۔ 2 روز مزید گزر گئے۔ اس دوران دوبارہ مگرمچھ نے بوٹ کا چکر نہیں لگایا تھا، لیکن میں بے حد محتاط رہا تھا۔ راتوں کو میں زیادہ دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ مگرمچھ کا کوئی اعتبار نہیں تھا، وہ دوبارہ بھی آ سکتا تھا۔ مسلسل پھیکی اور نیم کچی مچھلیاں کھانے سے میں اب اکتا چکا تھا، لیکن بحالت مجبوری زندہ رہنے کے لیے پھیکی اور نیم کچی مچھلیاں کھانا ضروری تھا۔ اس روز بھی دوپہر کے وقت عرصے پر میں ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہوا سمندر کا نظارہ کرنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی 2 مچھلیاں پکڑ کر لایا تھا، لیکن ابھی انہیں آگ پر بھونا نہیں تھا۔ مچھلیاں کھانے کو اب میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں شام کو ہی کھاؤں گا۔ اچانک میری سماعت میں کسی بحری جہاز کی آواز پڑی تو میں نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا جدھر سے آواز سنائی دی تھی۔ مجھے جزیرے کے کونے والے موڑ سے ایک بحری جہاز نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ بحری جہاز کافی بڑا تھا اور مال بردار لگتا تھا۔ وہ اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بحری جہاز دیکھتے ہی میرے دل میں امید کی کرن پھوٹی اور میں نے ہاتھ اٹھا کر اور زور زور سے چیخ چیخ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میری آواز تو شاید بلکہ یقیناً بحری جہاز تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ اس میں سوار لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی نظر مجھ پر پڑ ہی جائے گی۔ جب بحری جہاز رکنے کے بجائے آگے بڑھتا رہا تو مجھے بے چینی نے گھیر لیا۔ میں کسی طرح اس جہاز کو وہاں سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں دوڑتا ہوا بوٹ سے اتر کر ساحل پر پہنچ گیا اور ہاتھ ہلانے کے ساتھ ساتھ دوبارہ آوازیں دینے لگا، ہیلپ می، پلیز ہیلپ می۔ میں نے یہ عمل مسلسل جاری رکھا، لیکن جہاز اپنے ہی رخ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوب کر ابھرا۔ مایوسی کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ رہی تھی، تاہم میں ایک بار پھر چیخا، پلیز ہیلپ می، پلیز پلیز۔ میری کوشش رنگ لائی۔ صد شکر کہ بحری جہاز میں سوار لوگوں میں سے شاید کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی، اس لیے جہاز کی رفتار نہ صرف کم ہو گئی بلکہ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک بھی گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے بحری جہاز کے ایک حصے سے ایک بوٹ نکلتی ہوئی دکھائی دی، جس کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے شکر کا سانس اپنے اندر انڈیلا اور بوٹ کے ساحل تک پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ بوٹ خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ساحل پر میری بوٹ سے چند گز کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس کا انجن بند ہو گیا اور چند لمحوں کے بعد بوٹ میں سے 2 آدمی اتر کر میری طرف بڑھے۔ میں نے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں 35 سال کے لگ بھگ اور کاؤ بوائے ٹائپ تھے۔ انہوں نے اپنے لباسوں کے اوپر لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھے، ان کے پیروں میں بھی لانگ شوز تھے، سروں پر ہیٹ تھے۔ بادی النظر میں وہ دونوں شکل و صورت سے کسی طرح بھی اچھے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ دونوں بحری قزاق نہ ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر تیزی سے ڈوب کر ابھرا تھا، ساتھ ہی میری چھٹی حس بھی بیدار ہو گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ضروری نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یہ ویسے ہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ تاجر ہوں اور تجارت کی غرض سے کسی اور ملک جا رہے ہوں۔ ہیلو ینگ مین، قریب آتے ہی براؤن ہیٹ والے نے بھاری آواز میں انتہائی خوش دلی سے کہا۔ اس نے براؤن کلر کی ہی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس کا قد اپنے ساتھی سے لمبا اور جسم بھاری تھا۔ جواباً میں نے بھی زیر لب مسکراتے ہوئے ہیلو کہا۔ میرا نام سٹاگر ہے اور یہ میرا ساتھی گوربا ہے، اس نے اپنا اور بعد ازاں اپنے ساتھی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی ان دونوں نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں مورس، مل کر خوشی ہوئی، کہنے کے ساتھ ہی اس نے آرنلڈ کی بوٹ کو جائزانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تمہاری بوٹ خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، فیول ختم ہو گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، اس نے ہنکاری بھر کر کہا، ہم نے تمہیں ہاتھ ہلاتے دیکھا تو تمہاری مدد کے لیے آ گئے۔ شکریہ، میں نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ اگر تمہارے پاس ایکسٹرا فیول ہے تو مجھے دے دو، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ فیول تو ہمارے پاس بھی مخصوص مقدار میں ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری بوٹ کو اپنی بوٹ کے ساتھ کلپ کر کے ساتھ لے جائیں اور تم نے جہاں جانا ہے وہاں اتار دیں، کیا کہتے ہو؟ میں نے اس کی پیشکش پر غور کرنے کے بجائے بنا سوچے استفسار کیا، تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ تم نے کہاں جانا ہے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے سوال کر ڈالا۔ ہیوسٹن، میں نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، اس نے دوبارہ ہنکاری بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہم ہیوسٹن تو نہیں جا رہے، لیکن ہمارا جہاز ہیوسٹن کے ساحل سے گزرے گا۔ ہم تمہیں ہیوسٹن کے ساحل پر چھوڑ سکتے ہیں، چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔
میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ مجھے ہیوسٹن کے ساحل پر چھوڑ دیں، باقی میں کسی نہ کسی طرح جولیا کے گھر تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ اصل مسئلہ بے آباد جگہ سے نکلنے کا تھا۔ اتنے دن اکیلا ساحل پر بوٹ میں رہتے ہوئے میں تنگ آ گیا تھا۔ تبھی میں نے فوراً حامی بھر لی، میں تیار ہوں۔ اوکے کہنے کے ساتھ ہی اسٹاگر نے اپنے ساتھی گوربا سے کچھ کہا تو وہ مڑ کر اپنی بوٹ کی طرف چلا گیا۔ تم اس ویران جزیرے پر کیا کر رہے تھے؟ گوربا کے جانے کے بعد اسٹاگر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے کچھ سوچا اور کہا، میں شکاری ہوں، شکار کرنے کی غرض سے اس جزیرے پر آیا تھا۔ شکار تو کوئی ملا نہیں، لیکن جب واپس جانے لگا تو بوٹ کا فیول ختم ہو چکا تھا، اسی لیے کسی کا منتظر تھا کہ کوئی ادھر سے گزرے تو اس سے ہیلپ لے سکوں۔ تمہارا جہاز یہاں سے گزرا تو ہیلپ لی۔ یہ بھی تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اچانک ہی میری نظر تم پر پڑ گئی تھی، اسٹاگر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ آج بھی یہاں سے نہ جا سکتے اور نہ جانے مزید کتنے روز یہاں گزارتے۔ میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اسٹاگر نے دوبارہ پوچھا، کتنے روز سے یہاں ہو؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے شاید، میں نے اندازاً کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ڈر نہیں لگا تمہیں؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، ویسے کافی بہادر دکھائی دیتے ہو۔ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگا، میں نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ گوربا موٹی رسی کا ایک بنڈل اٹھائے اپنی بوٹ سے اتر کر میری بوٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے رسی سے پہلے میری بوٹ کے آگے لگے کلپ کو باندھا، پھر رسی کا دوسرا سرا اپنی بوٹ کے کلپ پر باندھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں ان کی بوٹ میں سوار ان کے ساتھ بحری جہاز کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت فطری طور پر میری کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص بار بار چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں ایک نئی مصیبت میں پھنسنے جا رہا ہوں۔ مجھے ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا وہمہ تھا یا کچھ اور؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے لیے کاتب تقدیر نے آگے کیا لکھا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے اسٹاگر اور گوربا کی طرف دیکھا تو ان کی توجہ میری طرف نہیں تھی۔ وہ دونوں سامنے کھڑے بحری جہاز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد بوٹ بحری جہاز کے ایک حصے میں داخل ہو کر رک گئی۔ گوربا، تم مورس کو بوٹ کے بھی اندر کھینچ لو، اسٹاگر نے گوربا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم اوپر جا رہے ہیں، فارغ ہو کر آ جانا، اور ہاں، دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا۔ پچھلی بار بھی تمہاری غفلت کی وجہ سے ایک مگرمچھ جہاز میں آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب غفلت کا مظاہرہ نہیں کروں گا، گوربا نے جواباً زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ پر اصرار سی محسوس ہوئی، تاہم میں نے صرف نظر کیا۔ آ جاؤ، اسٹاگر نے مجھ سے کہا اور بوٹ سے اتر کر کچھ ہی فاصلے پر موجود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وسیع عرصے پر پہنچ کر میں اس کی سرکردگی میں چلتا ہوا ایک حال نما کیبن میں پہنچا، جہاں کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی ہم کیبن میں پہنچے تو کونے میں موجود دروازہ کھلا اور ایک بھاری جثے کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی اور گردن بھی کافی موٹی تھی۔ چہرہ جسامت کے حساب سے تھا، البتہ آنکھیں چھوٹی مگر اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور ان میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ شاید وہ شراب کا رسیا تھا۔ اسٹاگر نے بھاری جثے والے آدمی سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، مسٹر رچرڈ، یہ مورس ہے، اس کی بوٹ میں فیول ختم ہو گیا تھا، ہم اسے یہاں لے آئے ہیں، اس نے ہیوسٹن جانا ہے تو ہم اسے راستے میں اتارتے جائیں گے۔ بھاری جثے والے رچرڈ نے جواباً اسپات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر اسٹاگر مجھے مختلف راہداریوں سے گزارتا ہوا ایک اور کمرے میں لے آیا۔ وہ جہاز بالکل کسی عمارت کی طرح لگتا تھا۔ اس کی بناوٹ مختلف انداز سے بنائی گئی راہداریاں بنانے والے کی ماہرانہ صلاحیتوں کا ثبوت تھیں۔ باہر کیف کمرے میں پہنچ کر میں نے جائزہ لیا تو وہاں لوہے کی کرسیاں اور میز پڑی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر لوہے کے ریکس بنے ہوئے تھے جن میں برتن اور دیگر سامان موجود تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ میز پر چولہا پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی سنک تھا۔ اسی میز کے نیچے ایک سلنڈر بھی پڑا ہوا دکھائی دیا، شاید وہ کچن تھا۔ کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ اسٹاگر نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، میرے پاس کھانے کا سامان موجود نہیں تھا۔ اوہو، تو کیا تم اتنے دنوں سے بھوکے ہو؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، میں نے مچھلیوں پر گزارا کیا ہے، میں نے بتایا۔ یعنی پھیکی اور کچی مچھلیاں کھاتے رہے ہو؟ وہ عجیب سا منہ بنا کر بولا، ویسے مجھے کچی اور پھیکی مچھلیاں نہیں پسند، بہت بد ذائقہ ہوتی ہیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا بناتا ہوں۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے روکا۔ رہنے دو، مجھے فی الحال بھوک نہیں ہے، شام کو اکٹھے کھا لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، چائے تو پیو گے نا؟ میں تمہارے اور اپنے لیے چائے بناتا ہوں، سردی بہت زیادہ ہے، اکٹھے بیٹھ کر پیتے ہیں، اسٹاگر نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اسٹاگر چائے بنانے میں مصروف ہو گیا، ساتھ ہی وہ اپنی بھدی آواز میں انگریزی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔
میں نے اس کا گنگنانا نظر انداز کیا اور طویل سانس لیتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا لی اور دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ واقعی اس روز سردی بہت زیادہ تھی، جو مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی مجھے خوشی تھی کہ اب میں جلد ہی ہیوسٹن پہنچ کر جولیا کی طرف چلا جاؤں گا۔ اسے تو یہی معلوم ہوگا کہ میں انڈیا پہنچ گیا ہوں۔ اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی بھی بے حد کوشش کی ہوگی، لیکن جب اسے میرا سیل فون آف ملا ہوگا تو یقیناً وہ پریشان بھی ہوئی ہوگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گوربا بھی وہیں آ گیا۔ اسٹاگر نے گوربا سے پوچھا، کیا تم چائے پیو گے؟ ہاں، اس نے جواب دیا اور میرے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم تینوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ ہم ہیوسٹن کے ساحل پر کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ کچھ دیر کے بعد میں نے گوربا سے استفسار کیا۔ رات تک پہنچ ہی جائیں گے، گوربا نے جواباً زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں ہیوسٹن پہنچنے کی بہت جلدی ہے؟ ہاں، میں نے بے ساختہ جواب دیا۔ ہیوسٹن میں تمہارا کون رہتا ہے؟ گوربا نے پرغور نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میری گرل فرینڈ، میں نے کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہنکاری بھری، جولیا۔ اچھا نام ہے، وہ ستائشی لہجے میں بولا۔ کیا کرتی ہے وہ؟ وہ، میں نے سوچا، پھر گویا ہوا ایک ہوٹل پر جاب کرتی ہے۔ بطور ڈانسر یا ویٹرس؟ ویٹرس۔ اسی دوران ہی اسٹاگر چائے سے بھرے 2 کپ اٹھائے آ گیا۔ اس نے ایک کپ میرے سامنے اور دوسرا کپ گوربا کے سامنے رکھ دیا، پھر اپنا کپ بھی اٹھا کر لے آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ باتوں کا سلسلہ جاری رہا اور ہم چائے بھی سپ کرتے رہے۔ میں نے تھوڑی سی چائے ہی پی تھی کہ دفعتاً مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ ہوئی۔ سامنے بیٹھا گوربا مجھے دھندلاتا ہوا ایک نہیں کئی دکھائی دیے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ یقیناً چائے میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی، جس نے میرے دماغ پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کپ میز پر رکھ دیا، مبادا میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کپ رکھنے کے بعد میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے اسٹاگر سے دریافت کیا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے اسٹاگر؟ میرا سر چکرا رہا ہے۔ تمہاری چائے میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ اسٹاگر کی استہزائیہ آواز میری سماعت میں پڑی۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میں کرسی پر بیٹھا بیٹھا دائیں طرف لڑک گیا اور کیبن کے فرش پر گر گیا۔ اگلے ہی لمحے میرے دماغ پر یکلخت تاریکی نے غلبہ پا لیا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ البتہ آخری سوچ یہ ضرور ابھری تھی کہ اسٹاگر نے مجھے بے ہوش کیوں کیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 91 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں۔ مجھے ہوش آیا تو میرا وجود ایک قالین پر پڑا تھا۔ میری نظروں کے سامنے لوہے کی سیاہ رنگت کی چھت تھی۔ گزرا ہوا واقعہ کسی شارٹ فلم کی مانند چلا کہ اسٹاگر نے مجھے چائے دی تھی، جسے پیتے ہی میں چند لمحوں کے بعد لڑک کر فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب ہوش آیا تھا۔ سر بدستور چکرا رہا تھا اور دماغ پر چھائی تاریکی رفتہ رفتہ چھٹ رہی تھی۔ میں چند لمحے اس سیاہ چھت کو گھورتا رہا، پھر جب میرا شعور بیدار ہو گیا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے میں صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر جیسے ہی میں نے دائیں بائیں دیکھا تو بے اختیار چونک پڑا۔ میرے دائیں بائیں 4 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں۔ ایک لڑکا اور دونوں لڑکیاں گورے تھے جبکہ ایک لڑکا حبشی تھا۔ وہ سب اسپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں اور چہروں پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے پاس الگ الگ لحاف تھے، یعنی ایک بڑا سا لحاف لڑکوں نے اپنی ٹانگوں پر ڈالا ہوا تھا جبکہ لڑکیاں بھی ایک لحاف میں دبکی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید وہ بہت روتی رہی تھی۔ وہ بہت مغموم سی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ دوسری لڑکی کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات واضح دکھائی دیتے تھے، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس مشکل صورتحال میں خود کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں بحری جہاز میں موجود ہوں یا کسی اور جگہ، لیکن جس کمرے میں میں ان لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ موجود تھا اس کی نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی روشن دان۔ 2 دروازے تھے جو بند تھے۔ ایک دروازہ واش روم کا تھا جبکہ دوسرا باہر جانے کے لیے تھا، لیکن وہ بھی بند تھا۔ کمرے میں فرش پر قالین بچھا ہوا تھا جس پر ہم موجود تھے۔ چونکہ کمرے کی دیواریں لوہے کی تھیں اس لیے سردی کی وجہ سے کمرے میں بے حد ٹھنڈ تھی۔ اسٹاگر کہاں ہے؟ میں نے گورے لڑکے سے دریافت کیا، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے خالی الذہنی سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے حبشی لڑکے کی طرف دیکھا۔ اپنا سوال میں نے اس کے سامنے دہرایا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کون اسٹاگر؟ حبشی لڑکے نے جواباً پوچھا۔
وہی جو مجھے اس بحری جہاز میں لایا تھا۔ میں نے اسٹاگر کے بارے میں بتایا۔ وہ براؤن پتلون والا، شاید تم اس لمبے کی بات کر رہے ہو؟ حبشی لڑکے نے چونکتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ہاں ہاں وہی، میں نے تصدیق کی۔ وہ کمینہ باہر ہی ہوگا، حبشی لڑکے نے تنفر سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے وہی گوربا کے ساتھ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں یہاں پھینک گیا تھا۔ ہم نے تمہیں ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی، لیکن شاید نشے کا اثر زیادہ تھا۔ نشے کا اثر؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تمہیں بے ہوش کر کے وہ کمینہ یہاں پھینک گیا تھا، حبشی لڑکے نے صراحت سے کہا۔ او ہو، مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں؟ شاید 2 گھنٹے، اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ کیا ہم بحری جہاز پر موجود ہیں؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مختصراً کہا۔ تم سب کون ہو؟ اور میں پوچھ ہی رہا تھا کہ جب حبشی لڑکے نے میری بات قطع کی۔ اسٹاگر نے ہمیں اغوا کر کے یہاں قید کر دیا ہے، اور تم بھی اغوا ہو کر یہاں قید ہو، اس نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سختی سے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ ساتھ ہی دماغ میں جھکڑ سے چلنے شروع ہو گئے۔ میرے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ اسٹاگر اور گوربا اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ انہوں نے بشمول میرے ان سب لڑکے لڑکیوں کو کیوں اغوا کیا تھا، اور وہ ہمیں کہاں لے جا رہے تھے۔ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کہیں وہ انسانی سمگلر تو نہیں؟ یہ خیال دماغ میں ابھرا تو مجھے بے چینی نے آن گھیرا اور میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے حبشی لڑکے سے پوچھا، کیا اسٹاگر نے بتایا نہیں کہ اس نے ہمیں کیوں اغوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا تھا، لیکن اس نے نہیں بتایا، حبشی لڑکے نے جواب دیا۔ تم لوگ کون ہو اور ان کے ہتھے کیسے چڑھے؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ حبشی لڑکا بولا، ہم چاروں دوست ہیں اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ ہمارا تعلق واشنگٹن سے ہے۔ ہم ساحل سمندر پر پکنک منانے آئے تھے، جیسا کہ ہم ہر ویکنڈ پر پکنک منانے ساحل سمندر پر آتے ہیں۔ شام سے پہلے ہم واپس جا رہے تھے کہ ساحل سمندر سے کچھ فاصلے پر ایک بحری جہاز آ کر رک گیا۔ اسٹاگر اور اس کے 4-5 ساتھی ایک بوٹ میں سوار ہو کر ہمارے پاس آ گئے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے ہم پر دھاوا بول دیا۔ ان کے پاس اسلحہ تھا، اس لیے ہم بے بس ہو گئے۔ ہمارے کچھ ساتھی تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے ہمیں اس کمرے میں قید کر دیا۔ ہم نے اسٹاگر سے کئی بار پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور ہمیں اغوا کر کے کہاں لے جا رہے ہو، لیکن اسٹاگر نے اپنا نام بتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا۔ اسٹاگر نے ان لڑکے لڑکیوں اور مجھے کیوں اغوا کیا تھا، یہ سوچ کر میں بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ دماغ میں کئی خیالات سر ابھار رہے تھے، خطرے کی بو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے متفکر دیکھ کر حبشی لڑکے نے پوچھا، تم کون ہو اور کیسے اسٹاگر کے ہتھے چڑھے؟ میں مورس، میں نے اپنا نام بتایا اور مختصراً اپنی روداد سنا دی۔ میں نے اپنے بارے میں بھی ان کو وہی بتایا تھا جو اسٹاگر کو بتا چکا تھا۔ بعد ازاں میں نے پوچھا، تم لوگوں کو اغوا ہوئے کتنے روز ہو گئے ہیں؟ شاید 2 یا 3 روز، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا، کیونکہ ہم مسلسل اسی کمرے میں بند ہیں۔ نہ ہمیں دن کا پتہ چلتا ہے اور نہ رات کا۔ ہمیں اس کمرے میں مسلسل قید رکھا گیا ہے۔ کیا تم نے اسٹاگر سے پوچھا کہ اس نے تمہیں کیوں اغوا کیا ہے؟ میں نے ایک بار پھر چاروں کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حبشی لڑکے نے جواباً کہا، پوچھا تھا۔ جواب میں اس نے مجھے مکہ مارا تھا اور ہمیں کوئی بھی سوال نہ کرنے کی سختی سے تلقین کی تھی، اسی لیے اس سے اگلی بار پوچھنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکی۔ بدبخت بہت طاقتور ہے، اس کے مکے نے میرے منہ سے خون نکال دیا تھا۔ تم بھی اس سے کوئی سوال مت کرنا، ورنہ وہ تمہیں بھی مکہ مار دے گا۔ خیر، میں اپنا اور اپنے دوستوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام جینری ہے، یہ برون، یہ کرسٹل اور یہ ماریانا ہے۔ آخر میں اس نے باقی ساتھیوں کا بھی تعارف کروا دیا، لیکن میں اندر ہی اندر اس کی بات سن کر پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میں نے تو اسٹاگر اور گوربا کو اپنا ہمدرد اور مخلص سمجھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بھی روسیاہی انسان ثابت ہوں گے۔ جینری کی باتوں سے تو میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ چاروں من مار کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن میں حوصلہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ گزرے واقعات سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں اعصابی طور پر بہت مضبوط ہو چکا تھا، جانتا تھا کہ حق کی خاطر لڑنے والا کبھی مات نہیں کھاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ابھی تک کسی سے مات نہیں کھائی تھی۔ براؤن، کرسٹل اور ماریانا، وہ تینوں ہی خاموش تھے، لیکن ان کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں واضح محسوس کی جا سکتی تھیں۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہے تھے، یا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ براؤن اور کرسٹل گرل فرینڈ تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جبکہ ماریانا جینری کی دوست ٹیری کی بہن تھی۔ ان کے درمیان گرل بوائے فرینڈ والا تعلق نہیں تھا، البتہ وہ بیسٹ فرینڈ ضرور تھے۔
برون کچھ کرو، مجھے مام ڈیڈ کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ دفعتاً کرسٹل نے مغموم لہجے میں لب کشائی کی اور برون سے مخاطب ہوئی۔ اس کا چہرہ خوف کے باعث زرد پڑ رہا تھا، آنکھیں بھی نم تھیں۔ پریشان تو میرے مام ڈیڈ بھی ہو رہے ہوں گے، برون نے جواباً ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ جینری تم کچھ کرو نا، جینری نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھا نہیں، میں نے اسٹاگر سے اغوا کے بارے میں پوچھا تھا، جواب میں اس نے میرے منہ پر مکہ مار دیا تھا، اب دوبارہ پوچھا تو شاید میرے دانت ہی توڑ دے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی تو آئی، لیکن میں نے اسے اندر ہی اندر دبا لیا۔ تو کیا ہم کبھی بھی اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکیں گے؟ اس بار ماریانا غمزدہ لہجے میں بولی۔ خوف کے تحت اس کی آواز میں کپ کپاہٹ واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ جینری نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو حالات پر منحصر ہے، پتہ نہیں یہ بدبخت ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں، انتظار کرنے کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے۔ کاش مجھے بھی وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا، ماریانا نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا۔ جینری مجھے ان لوگوں کے ارادے اچھے نہیں لگتے، وہ یقیناً ہمارے ساتھ برا کریں گے۔ ایسا مت کہو ماریانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کرسٹل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا جیسے اسے مزید بولنے سے روک رہی ہو۔ تم دعا کرو ہم کسی طرح ان کے چنگل سے نکل جائیں۔ ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ اسلحے کے زور پر ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ماریانا بدستور خوف کے زیر اثر تھی۔ یہ بات سچ تھی، اسٹاگر اور اس کے ساتھیوں کے پاس اسلحہ تھا۔ اسلحے کے باعث ہی اس نے ان چاروں کو دہشت زدہ کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ معلوم نہیں کرسٹل ماریانا سے کیا معلوم کرنا چاہتی تھی۔ جیسا کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، ماریانا صاف گوئی سے بولی۔ اس کی بات سن کر کرسٹل کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے رونا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کہنے کے ساتھ ہی اس نے شدت سے رونا شروع کر دیا۔ جینری ڈپٹنے والے انداز میں ماریانا سے مخاطب ہوا۔ ماریانا کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں اسے ڈرا رہی ہو؟ میں ڈرا نہیں رہی، میں نے جو سوچا اندازہ لگایا ہے وہی بتا رہی ہوں، ماریانا نے اپنی صفائی دی۔ اور ویسے بھی ہمیں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کرسٹل تم تسلی رکھو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ دفعتاً برون کرسٹل سے تشفی آمیز لہجے میں مخاطب ہوا۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کر کرسٹل کے پاس بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسے بھی شاید ماریانا کی بات اچھی نہیں لگی تھی، تبھی اس نے ماریانا کو ایک گھوری سے نوازا تھا، جیسے تنبیہ کی ہو کہ اب کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے برون، کرسٹل ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ ڈرو مت، برون اس کے کندھے تھپکتے ہوئے بولا۔ گاڈ سے دعا کرو کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ روتے روتے کرسٹل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماریانا پلیز۔ دفعتاً جینری ماریانا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم دونوں ہی مجھ پر بگڑ رہے ہو؟ ماریانا منہ بنا کر بولی۔ ٹھیک ہے، میں اب خاموش ہی رہتی ہوں، کہنے کے ساتھ ہی وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کرسٹل کی طرف دیکھا تو وہ سسک رہی تھی اور برون بدستور اسے تسلیاں دینے میں مصروف تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ میں نے بھی ماریانا کی بات کی نفی کی۔ اگر اسٹاگر یا اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں سے ریپ کرنا ہوتا تو وہ دونوں یہاں کمرے میں بند نہ ہوتی۔ بقول جینری کے انہیں اس کمرے میں بند ہوئے 2 یا 3 روز ہو گئے تھے، اور اگر ان 2-3 دنوں میں لڑکیوں کے ساتھ اسٹاگر اور اس کے ساتھیوں نے کوئی نازیبا حرکت نہیں کی تو ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ تم کیوں خاموش ہو مورس؟ کچھ تو بولو۔ دفعتاً جینری مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا بولوں، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسٹاگر نے ہمیں کیوں اغوا کیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو، اس نے بھی لمبی سانس لی۔ اس دوران کرسٹل برون سے الگ ہو گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ بدستور ستا ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا، کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اسٹاگر اور گوربا اندر داخل ہوئے۔ ان کے عقب میں رچرڈ تھا۔ اسٹاگر اور گوربا نے 2 بڑے بڑے ٹرے اٹھائے ہوئے تھے جن پر چائے سے بھرے کپ اور بسکٹس رکھے ہوئے تھے۔ اسٹاگر کو دیکھ کر میرے جسم میں غصے کی ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میرا دل کیا کہ میں اٹھ کر اس سے بھیڑ جاؤں، لیکن میں نے خود کو باز رکھا۔ جب اسٹاگر اور گوربا ایک سائیڈ پر پڑی میز پر ٹرے رکھ رہے تھے تو اسٹاگر چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو آخر تم بھی ہمارے جھانسے میں آ گئے نا، ناشتہ کر لو۔ کہنے کے ساتھ ہی جب اسٹاگر جانے لگا تو میں نے اسے پکارا، اسٹاگر میری بات سنو۔ وہ رکا اور مڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بولو مسٹر مورس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ گو اس کا لہجہ نرم تھا لیکن اس میں طنز کی آمیزش واضح تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران اس نے اپنی جیب سے لمبی نال والا پستول نکال لیا تھا۔
شاید وہ پستول دکھا کر مجھے دور رکھنا چاہتا تھا۔ گوربا اور رچرڈ بھی اس کے عقب میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مسٹر اسٹاگر، تم نے تو کہا تھا کہ تم میری مدد کرو گے، پھر مجھے بے ہوش کر کے یہاں کیوں قید کر دیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں نظریں گاڑتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں کہا، تم میرے ساتھ دھوکہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ چند لمحے خفیف انداز میں مسکراتا رہا، پھر بولا، مجبوری تھی۔ اگر میں ایسا نہ کہتا تو تم کبھی بھی ہم پر اعتماد نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے ساتھ آنے پر راضی ہوتے۔ اسی صورتحال میں ممکن تھا کہ میں غصے میں آ کر تمہیں گولی مار دیتا، لیکن میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو، اسی لیے مجھے تمہارے ساتھ دھوکہ کرنا پڑا۔